إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دور دراز سے تشریف فرما مہمان نظام، میں آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دعائے کلمات پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت، برکت، امن و امان آپ کے اوپر نازل ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرما لے اور قیامت کے روز شرف قبولیت سے نوازے. آمین. سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جب جب ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوا، جب جب ہمارے اندر چینجنگ پیدا ہوئی، جب جب ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوئی، تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے خاطر، ہماری بہتری کے خاطر، اللہ تعالیٰ نے مختلف دور میں مختلف انبیاء کرام کو نزول فرمایا. ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری لیڈر، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. سب کو پڑھتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیت کریمہ اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے. اس تناظر میں آج کی تقریر کا عنوان ہے: کیا ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں؟ اسی کے تحت میں چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات بولنے، آپ کو حق بات سننے، اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. دوستو، عنوان ہے: کیا ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں؟
پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ دوستو مسلمان جو ہے یہ عربی جو لفظ آتا ہے سلم سے آتا ہے۔ اسلام مسلمان، اسلام سے ہی آتا ہے مسلمان۔ تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ یہ باب افعال کا مصدر ہے، اسلم یسلم اسلاما، یہ لفظ سلم سے آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے امن و امان، شانتی، پیس وغیرہ وغیرہ۔ اسلام جو ہے لفظ سلم سے بھی آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی خواہش، اپنی رضا، اپنی چاہت، اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، دیٹ از کالڈ اسلام۔ اس کو کہیں گے اسلام۔ اب مسلمان کسے کہیں گے؟ جو اپنی پوری زندگی، جو انسان پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دے، اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لگا دے، اسی کو بولتے ہیں مسلمان۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دوستو اسلام جو ہے یہ امن و امان کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، یہ امن و امان کا مذہب ہے، رحمت کا مذہب ہے۔ اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر سب سے تیز رفتار میں کوئی پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر لگ بھگ 150 کروڑ سے زائد اس کے ماننے والے موجود ہیں، اور دھیرے دھیرے تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ خصوصی طور پر یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امن و امان کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو مذہب ہے یہ دہشت گردی پر ابھارنے والا مذہب ہے۔ اسلام جو ہے یہ ٹیررزم کو، آتنکوادی کو، دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ پہلی بات اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس کا معنی ہی امن و امان، اسلام جو ہے اسلام کا معنی ہی امن و امان، تو دہشت گردی پر ابھارنے والا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات کہ ایک غیر مسلم، ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ الحق ما شہدت بالعادہ، حق بات وہی ہوتی ہے جو دشمن گواہی دے۔ جو بات دشمن گواہی دے دے وہی بات سچ ہوتی ہے۔ دشمن نے گواہی دی، اسلام کی جو تعریف دشمن نے کی ہے اور رد کیا ہے، اور کہا ہے کہ میڈیا والے کہتے ہیں، خصوصی طور پر امریکہ کے میڈیا والے، اسرائیل کے میڈیا والے جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی پر ابھارنے والا مذہب ہے، نہایت ہی غلط ہے۔ ایک ہے ڈی لیسی اولیری، وہ جو ہے عیسائی ہیں، مورخ ہیں، تاریخ داں ہیں، ہسٹورین ہیں۔ وہ اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈس صفحہ نمبر 8 میں کہتے ہیں کہ ہسٹری میکس اٹ کلیئر however that the legion of fanatical Muslims sweeping the world and fasting Islam at the point of sword upon conquered races is one of the most fantastically absurd myths that history has ever. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ داں، مورخین لوگ، ہسٹورین، مورخین لوگ، تاریخ داں، تاریخ لکھنے والے گواہ ہیں، سارے کے سارے لوگ اس بات پر گواہ ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے، اسلام تلوار کے نوک سے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے، ان بے بنیاد باتوں میں سے ہے جنہیں مورخین نے کبھی بھی دہرایا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک غیر مسلم اسلام کے بارے میں گواہی دیتا ہو، اس سے اور بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 کے اندر کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس انسان نے کسی بے قصور انسان کو قتل کر دیا، کسی انسان نے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو،
चाहे वो सिख हो, चाहे वो यहूदी हो, दुनिया के अंदर कोई भी मजहब का मानने वाला हो, अगर किसी इंसान ने किसी बेकसूर इंसान को कत्ल कर दिया, मार डाला, तो वो ऐसा है गोया कि उन्होंने पूरी इंसानियत को मार डाला। दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोगों को उसने मार डाला। जितना एक इंसान को कत्ल करने का अज़ाब उसको भुगतना है, उतना पूरे के पूरे जितनी भी दुनिया में लोग हैं सारे के सारे लोगों को कत्ल करने की जो सज़ा है वो तमाम के तमाम सज़ाएं उसको भुगतनी पड़ेगी। और फसाद फिल अर्द, या ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा कर दिया, तो गोया कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो फसाद बर्पा कर दिया और पूरी इंसानियत को उन्होंने कत्ल कर दिया। पता चला कि जिस मज़हब के अंदर, जिस इस्लाम में ये कहता हो कि किसी इंसान को, किसी बेकसूर इंसान को कत्ल कर देना, पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना है, तो इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब कैसे हो सकता है? इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों को। अच्छा, इतनी बात हम लोग समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। इस्लाम से डिमांड क्या करता है? इस्लाम हमसे बुनियादी चीज़ें, 5 चीज़ों का डिमांड करता है। 5 चीज़ों के बारे में कहता है कि तुम 5 चीज़ों को कायम कर दो, तुम हकीकी मानों में मुसलमान बन जाओगे। क्या है वो? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 8, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ नमाज कायम करना। तीसरी चीज़ रोज़ा रखना, ज़कात देना। चौथी चीज़ रोज़ा रखना। और 5वीं चीज़ हज करना। 5 चीज़ पर अगर हम कारबंद हैं तो गोया कि हम लोग मुसलमान हैं। यूँ समझिए, मस्जिद के अंदर है, मस्जिद है, मस्जिद में हमने क्या किया कि 5 पिलर लगा दिया। अगर मैंने 5 पिलर निकाल दिया तो कैसे होगा? छत रहेगी? छत रहेगी? नहीं रहेगी ना। छत को कायम रखने के लिए पिलर की जरूरत पड़ती है और एक पिलर से काम नहीं चलेगा। जब तक 5 पिलर नहीं लगाएंगे तब तक आपका छत कायम नहीं होगा। तो इसे इस्लाम को मजबूती से थामने के लिए, मुसलमान बनने के लिए, इस्लाम पर मजबूती तौर पर कायम रहने के लिए आपको 5 चीज़ों पर अमल करना ही पड़ेगा, तब आप मुसलमान हैं। अच्छा, पहली बात पर हम गौर करते हैं कि क्या हम लोग जो है इस बात पर अमल करते हैं? यही 5 चीज़ों पर हम अमल करते हैं। अगर हम अमल करते हैं तो वाकई में ठीक है, अच्छी बात है। पहली चीज़ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर हैं। क्या मुसलमान हकीकी मानों में अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं? मुसलमानों का एक तबका है, मुसलमानों का एक तबका है जो नमाज तो पढ़ते हैं 5 वक्त, 5 टाइम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन जब मस्जिद से निकलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मस्जिद से निकलते हैं, या अली मदद, या मुश्किल कुशा, या अब्दुल कादिर जिलानी, या फला फला फला, मस्जिद में या अल्लाह 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 अल्लाह। कहीं तो ऐसा होता है हु, कहीं कहता अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मस्जिद में अल्लाह अल्लाह और बाहर में या अली मदद, या मुश्किल कुशा, या गंज बख्श, या अजमेर, या फला। मुसलमानों ये तुम मुसलमान की गवाही नहीं देते। तुमने गवाही दी है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि नमाज भी उसे अल्लाह के लिए पढ़ना है, दुआ भी उसे अल्लाह के लिए करना है, कुर्बानी भी उसे अल्लाह के लिए करना है, नज़र न्याज भी उसे अल्लाह के लिए करना है। जब हमारे पास, हम शादी किए हैं, 5 साल 6 साल गुजर गया, हमारी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है, हम किसी के पास नहीं जा सकते हैं, हम किसी कब्र को नहीं मांग सकते हैं, किसी मुर्दे को नहीं मांग सकते हैं। हम मांगेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को मांगेंगे। हमारे घर में रोजी रोटी नहीं है, हमारे घर में चावल नहीं है, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, हम किसी अली को नहीं बुलाएंगे, किसी अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं कहेंगे कि तुम चावल दे दो, हम किसी को नहीं कहेंगे कि तुम रोटी दे दो, हम किसी को नहीं कहेंगे कि तुम ये दे दो, फला दे दो। हमने जो सरेंडर कर दिया है, हमने कह दिया है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो हुकूमत चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की हुकूमत चलेगी, और बंदगी चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। तो मुसलमान पहली चीज में नाकाम है,
پہلی چیز میں ناکام ہے. وہ تو اللہ کے بندے کرتے ہیں لیکن کسی مزار پہ جاتے ہیں, کسی درگاہ پہ جاتے ہیں, کسی قبر پہ جاتے ہیں, قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں, پیروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا فیس بک کے اندر ہم نے دیکھا چند جو ہے 2 ٹکے کے مولوی, 2 ٹکے کے عالم, پیر, جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, اور عوام کے پیسوں کو اپنے جیبوں میں بھرتے ہیں. میں ان کو دیکھا اپنے آگے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آگے اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ تم سجدہ کرو, تم رکوع کرو, اور رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب ہم نے دیکھا دل دہل گیا, دل تڑپ گیا, آنکھوں سے آنسو آ گیا. تو مسلمانوں کو ذلت نہیں ملے گی, مسلمانوں کو ہار پہنایا جائے گا, مسلمانوں کو مالا پہنایا جائے گا. تمہیں ذلت ملنی چاہیے, تمہیں ذلت ملنی چاہیے. اور بہت ہی مشہور عالم دین عبد الغفار سلفی حفظہ اللہ کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ باضابطہ طور پر بزنس ہوتی ہے. ارے باضابطہ طور پر بزنس ہوتی ہے. اجمیر کے اندر ایسے لوگ ہیں, ان کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں, اجمیر کے اندر ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر جو بزنس کرتے ہیں, عواموں کا پیسہ کو لوٹتے ہیں, عواموں کے پیسوں کو لوٹتے ہیں, اپنے تجوری میں اپنے جیبوں میں بھرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, ان مزاروں پر جو ہے ان اوباشوں کو ان جو ہے نام لینے کا من نہیں کرتا ہے, ان ویشیاؤں کو بلایا جاتا ہے, ناچ کیا جاتا ہے, ڈانس کیا جاتا ہے, شراب پیا جاتا ہے. یہ سب کیا جاتا ہے. تمہیں عزت ملے گی, تمہیں ذلت ملنی چاہیے. مسلمانوں, پہلی چیز میں ہم لوگ کمی کرتے ہیں. ہم نے جو ہے نفع نقصان کو کسی اور کو سمجھ لیا, تعویذ لٹکا لیا, دھاگا لگا لیا, کڑا لال دھاگا, پیلا دھاگا, کون سا دھاگا ہم نے لگا لیا. تو مسلمانوں, پہلی چیز میں ہم لوگ ناکام ہیں. اسلام کا دوسرا اسی رکن میں محمد رسول اللہ, اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ہم حقیقی معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ نماز کا طریقہ دیکھ لیجئے. ارے یہ مولوی, یہ جو مسجد ہے یہ حنفی کی مسجد ہے, یہ شافعی کی مسجد ہے, یہ حنبلی کی مسجد ہے, یہ مالکی کی مسجد ہے, یہ اہل حدیث کی مسجد ہے, یہ وہابی کی مسجد ہے, یہ نقشبندی کی مسجد ہے. مسلمان کا رب ایک, اللہ ایک, رسول ایک, قرآن ایک, حدیث ایک, بخاری ایک, مسلم ایک, ابو داؤد ایک, نسائی ایک, ابن ماجہ ایک, مسند احمد ایک, سب ایک. فرقہ بندی, فلاں. کیا رب نے کہا ہے کہ تم جو ہے حنفی بن جاؤ, شافعی بن جاؤ؟ قرآن کیا کہتا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, پکڑ لو. علامہ ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں, اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید, حدیث صحیحہ ہے, حدیث صحیحہ اور قرآن مجید ہے. تھام لیجیے, فرقہ بندی نہیں آئے گی. نماز کا طریقہ دیکھ لیجیے, کوئی رفع دین کر رہا, کوئی رفع دین نہیں کر رہا, کوئی آمین جوڑ سے کر رہا, کوئی آمین جوڑ سے نہیں کہہ رہا, کوئی سینے پہ ہاتھ مانتا, کوئی ناک نیچے مانتا. ایسا کیوں میرے بھائیو؟ جب قرآن ایک, حدیث ایک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ایک, ایسا کیوں؟ تو پہلی چیز میں مسلمان ناکام ہے. دوسری چیز, نماز قائم کرو. کیا ہم لوگ نماز قائم کرتے ہیں؟ اب ہم نوجوانوں کے بارے میں بات آ گئی, اب برا نہیں مانیے گا آپ لوگ, اس لیے کہ اب میں بول دوں گا, اب ظاہر سی بات ہے, اب میں بولوں گا نمازی کے بارے میں تو نمازی کو برا لگ جائے گا, شرابی کے بارے میں بولوں گا تو شرابی کو برا لگ جائے گا, اب چوری کے بارے میں بولوں گا تو چوری کو برا لگ جائے گا. اب کس کے بارے میں بولیں گے؟ تو بولنا پڑے گا, جو حق بات ہے بولنا پڑے گا. کیا ہم لوگ حقیقی معنی نماز پڑھتے ہیں؟ پوری مسجد بھری ہوئی الحمدللہ, فجر کے ٹائم میں 4 5 6 آدمی, کیا یہی لوگ مسلمان ہیں؟ باقی کیا ہے؟ باقی کیا ہے؟ 4 5 ہی آدمی مسلمان ہیں. فجر کے ٹائم میں ایک لائن تو کیا ہے 5 6 آدمی کی گرو رہتی ہے. ایسا کیوں؟ ابھی دیکھ لیجیے عصر کے ٹائم میں ایک لائن بھی پوری نہیں ہوگی. آج پوری مسجد بھری ہوئی الحمدللہ, لیکن ایک لائن بھی پوری نہیں ہوگی. کہ ہم کس بات پر مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت کیوں دیتے, کیسے دیں گے؟ اذان ہوگی, ہم جو ہے دکان میں بیٹھے رہیں گے, گپ سپ میں لگے ہوئے ہیں,
گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں. کوئی بغیر اتنا بھی تصور نہیں کرتا ہے کہ غیبت جو چلتی ہے، غیبت اس ٹائم پہ زبان کو بند نہیں کرتے ہیں، چلتی رہتی ہے. گانا بھی بند کرنا نہیں چاہتے ہم لوگ، غیبت چلتی ہے، کریں گے، سب کچھ کریں گے، دنیا کے بارے میں بات کریں گے. اذان بھی ہوگی الحمدللہ، 15 منٹ جو ہے پورا پار بھی ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گیا، اللہ اکبر 4 منٹ 5 منٹ میں ختم ہو گیا، ہمارے بات ختم نہیں ہوئی. ہم اتنے بے غیرت ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں آ نہیں سکتے ہیں. ارے 10 منٹ کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں نہیں آ سکتے ہیں. ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمانوں کا ثبوت دیتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیسے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں میرے بھائی. ہم نماز نہیں قائم کرتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں ہم لوگ. کیسے ہم اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ. ہوٹل میں چلے گئے، لگا دیے پردہ، لگا دیجیے، مینیجر صاحب کوئی مسلمان نہ آ جائے، لگا دیجیے. 1 گھونٹ 2 گھونٹ 3 گھونٹ 4 گھونٹ 5 گھونٹ، جب تک نشہ نہ اتر جائے، جب تک نشہ نہ آ جائے تب تک ہم چھوڑتے نہیں ہیں. 1 بوتل 2 بوتل 3 بوتل. یہ ہے حج، ماشاءاللہ پورے گاؤں کے تو حاجی ہیں ماشاءاللہ، سب کوئی تو عمری ہو گئے ہیں. ایک بھی حاجی نہیں پورے گاؤں کے اندر، ایک بھی حج کرنے والے نہیں ہے. کیا ہمارے پاس دولت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس دولت نہیں ہے؟ زمین و جائیداد نہیں ہے؟ کوئی حج کرنے والے تیار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ، تیرا رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ صحیح سے پیش آتے ہیں؟ رب نے کہا ہے کہ میری بندگی کے بعد اپنے والدین کی خدمت کرو. اللہ اکبر. ہم جو ہے 20 سال کے ہو گئے، 22 سال کے ہو گئے، ہم حکمراں ہو گئے، ہم مالک ہو گئے. وہ ماں اپنے بیٹے کو اور علامہ جلال القاسمی کہتے ہیں کہ جیسے وہ ماں جو ہے گویا کہ تالاب میں پانی کتنا ہوتا ہے، 2.5 سال کے اندر جو ہے پورا تالاب ختم کر دیتی ہے. ارے ایک تالاب کے اندر جتنا پانی ہوتا ہے اتنا دودھ وہ پلاتی ہے. اس ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بیٹا، ماں نے کہا بیٹا وہاں جانا، بیٹا وہاں جانا، نہیں جانا ہے مجھے کہیں پہ. ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ماں کو جو ہے برے الفاظ میں پکار لیتے ہیں. باپ نے کہا کہ تم بیٹا وہ کام کرو، ڈانٹ دیتے ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ ماں جو اپنے سینے سے، اپنے چھاتی سے وہ خون کو دودھ کے شکل میں آپ کو پلاتی ہے، اس ماں کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، اس باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. باپ بار بار کہتا ہے بیٹا گٹکا نہیں کھاؤ، بیٹا شراب نہیں پیو، بیٹا جوا نہیں کھیلو. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آخر کر کیا ہوتا ہے؟ ہاسپٹل میں چلا گیا، کینسر پکڑ لیا. باپ تڑپتا ہے، باپ روتا ہے، باپ کسی اور کے پاس جاتا ہے، باپ مسجد میں جاتا ہے، کہیں اور جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے. میرے بھائیو، ان ماں باپ کو جو ہے معمولی نہ سمجھو میرے بھائیو. یہ ماں باپ آپ کے لیے رہبر ہیں، یہ ماں باپ آپ کے لیے رہبر ہیں. یہ آپ کے ہر وقت کام دیں گے. آپ کو دنیا میں لوگ مطلبی ہوتے ہیں. یہ دوست جو ہیں، آپ کے دوست جو نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ دوست آپ کے کام نہیں دیں گے. یہ آپ کے دوست جو ہے کام نہیں دیں گے. اگر آپ کو 10 روپیہ اگر ضرورت پڑ جائے نا، 100 روپیہ ضرورت پڑ جائے، وہ اپنے جیب میں سوچے گا تب آپ کو دے گا کسی طریقے سے. لیکن باپ، جیسے کہ ابو جی مجھے یہ ضرورت پڑ گئی، باپ جو ہے اپنے پاس جیب میں نہیں رہے گا، لیکن باپ جو دوسرے کے سامنے دوسرے سے قرضہ لے کر کے آپ کو دے گا. یہ ماں باپ کا حقوق ہے میرے بھائی. کہاں ہم ادا کر رہے ہیں؟ چوری ڈکے میں سب سے آگے، تعلیم میں کتنے پیچھے، کتنا اچھا ابھی چل رہا، ابھی کتنا اچھا ابھی موقع ملا ہے ہم لوگوں کو. اسکول کھلا ہوا ہے، کم سے کم اسکول کا SSC پاس کر لیں. ہم لوگ SSC پاس کرنا نہیں چاہتے. ہم لوگ خالی اسٹائل دینے میں ہم لوگ رہتے ہیں. پورے داڑھی کو پورا اچھی طریقے سے چھیل لیتے ہیں، موچے کو چھیل لیتے ہیں، یہاں کٹا، یہاں کٹا، یہاں کٹا، یہاں پھٹا، یہاں پھٹا، یہاں پھٹا، پورا پھٹا. ہم لوگ پھٹیتے رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ. لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم لوگ کہاں پہ ہیں ہم سوچ نہیں رہے ہیں. واقعی ہم لوگ سوچ نہیں رہے ہیں. ابھی ہم سنیں گے، ایک کان سے سنیں گے نکال دیں گے. میرے دل کے خواہش سے مان لیجیے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بوڑھے لوگ تو جو کچھ کر لیے، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز ایک ٹیم بنائیے،
ایک ٹیم بنائیے، اس پوکھریا کے اندر ایک ٹیم بنائیے، نوجوانوں کی ٹیم بنائیے اور یہ طے کریں کوئی غریب گھر کی لڑکی جو ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ہم مل کر کے اس کی شادی کرائیں گے۔ کسی اگر ادارہ قائم نہیں ہے، ایک ادارہ قائم کریں، ایک مکتب قائم کریں کم سے کم۔ یہ بچے جو در در کے جو مطلب گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، ان بچوں کو کم سے کم تعلیم مل جائے، کم سے کم تعلیم مل جائے، کم سے کم اپنا نام لکھنے کے لیے آ جائے، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، قرآن پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اسلام کی بات سمجھ میں آ جائے، دنیا داری سمجھ میں آ جائے، تب نہ وہ کچھ ترقی کریں گے بھائی۔ ارے وہ نہ عالم نہیں بن سکتے ہیں، مولوی نہیں بن سکتے، قاری نہیں بن سکتے ہیں، کم سے کم تو اپنے پیر میں کھڑے ہو سکتے ہیں نا، کم سے کم دوسرے کے سامنے بیوقوف تو نہیں بن سکتے ہیں، نالائق تو نہیں بن سکتے، بیوقوف تو نہیں بن سکتے ہیں، کم سے کم وہ تو کم سے کم سمجھدار بن سکتے ہیں نا، لیکن وہ بھی نہیں چاہتے ہم لوگ۔ میرے بھائیوں، میں یہی کہنا چاہوں گا، پلیز حقیقی معنوں میں وہ لوگ مسلمان بنیں۔ ایسا مسلمان بن کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے میرے بھائیوں، کھائیں پئیں لٹریں کے یا مر جائیں؟ نہیں، زندگی اس کو نہیں کہیں گے۔ زندگی تو اسے کہیں گے جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہتے ہیں، وہ جیل میں رہتے ہیں اور جیل میں کتابیں لکھتے ہیں، اور اتنی کتابیں لکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے عش کرتی اس کا نام لیتی ہے۔ ابھی زندگی تو اس کو کہتے ہیں۔ زندگی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہیں گے جنہوں نے حق کی گواہی کے لیے، حق کے لیے جیل میں جانا پسند کیا۔ زندگی تو اس کو کہیں گے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑا کھایا، کوڑا کھاتے چلے گئے، لیکن وہ جو ہے دین سے نہ پھرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کو کہیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دیش کے لیے، ہندوستان کے لیے اپنی پوری تن من کی پوری زندگی لگا دی، زندگی اسے کہیں گے۔ لوگوں کے لیے کچھ کام کیجیے، اپنے لیے تو آدمی سب کچھ کام کرتا ہے، دوسروں کے لیے کیجیے، ان بچوں کے لیے کچھ کام کیجیے۔ یہ بچے جو ہے ارے مر جائیں، کم سے کم دعا تو جائے گی آپ لوگوں کو، صدقہ جاریہ تو کم سے کم جائے گا، کم سے کم دعا تو کریں گے جہاں ہمارے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے یہ دین کا کام کیا، ادارہ قائم کیا، کچھ ایسی میٹنگ کی، کچھ ایسے کمیٹی بنائے جو لوگوں کو فائدہ آ رہا ہے، کم سے کم دعا تو جائے گی۔ کم سے کم اس دعا کے توفیل میں اگر آپ عذاب میں بھی گرفتار ہو جائیں گے تو کم سے کم اس دعا کے توفیل میں تو عذاب چھٹکارا مل جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کام ہم لوگ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم لوگ سے عمل کرنے کی توفیق دے، اچھا عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے مجھے حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق دے، اور ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق دے۔ اور جو ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں جو تعلیم میں جو فقدان ہے، اللہ ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ایسی بھی ہنار پیدا کر دے، ایسے بھی لوگ پیدا کر دے جو ہمارے گاؤں سے انجینئر نکلے، ہمارے گاؤں سے ڈاکٹر نکلے، ہمارے گاؤں سے عالم دین نکلے، ہمارے گاؤں سے داعی نکلے، ہمارے گاؤں سے فقیہ نکلے، محدث نکلے، مفسر نکلے، خطیب نکلے، داعی نکلے۔ ہم دوسرے کے محتاج نہ بنیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی توفیق دے، ہمیں بھی ایسے جوان دے، ایسے نوجوان دے، ایسے بچے ہمیں دے جو ہمیں واقعی میں جو ہے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ علی نبینا خیر خلق اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔